मंडल मंडल संपूर्ण जगत के ऊपर भारी अरबन मदनी अरबन मदनी। सुनो लोगो, जितने औलियाए किराम की जिंदगी को देखोगे अक्सर वली को आप पाओगे अल्लाह ने उन्हें उनकी वालिदा और वालिद साहब यानी वालिदैन की दुआ के सदके में अल्लाह ने उन्हें विलायत अता फरमा दिया है। माँ बाप बहुत बड़ी नेमत है मेरे भाई। याद रखना मैंने क्या कहा था, 3 लोगों की दुआओं को अल्लाह रद्द नहीं फरमाता है। पहला दावतुल मजलूम, आका फरमाते हैं सलासो दावातिन युस्तजाबु लहुन्ना ला शक्क फीहिन्ना। आका फरमाते हैं 3 लोगों की दुआ की कबूलियत में कोई शक नहीं है, यानी अल्लाह कबूल फरमा ही लेता है। पहला दावतुल मजलूम, मजलूम की दुआ यानी जिस पे जुल्म किया जाए, ना हक किसी को परेशान किया जाए, ना हक सताया जाए, परेशान किया जाए, किसी कमजोर को दबाया जाए, तो याद रखना जिस पे जुल्म किया जाता है वो मजलूम, जिस पे जुल्म होता है वो जब रात की तन्हाई में हाथों को उठाकर दुआ करता है तो याद रखना मजलूम की दुआ और रब की रहमत में, रब के रहमत के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता है। बगैर पर्दे के अल्लाह ताला उस मजलूम की दुआ को फौरन कबूल फरमा लेता है। दूसरा सुनो, आका ने फरमाया दावतुल वालिदिल वलदिही, वालिदैन की दुआ जो औलाद के हक में माँ बाप करते गए। आज मुफ्ती साहब से तो दुआएं लेते गो, मौलाना साहब से दुआएं लेते गो, पीर साहब से तो दुआएं लेते गो, लेकिन याद रखना पीर साहब से दुआएं बाद में करवाना। कभी हुजूर कादरी मियां मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी की बारगाह में आकर कहना ओ सरकार हमारे माँ बाप नाराज हैं, आप हमारे लिए दुआ कर दे, अल्लाह की कसम वो पाँव की ठोकर से तुम्हें उड़ा देंगे। कहेंगे जालिम पहले जाकर माँ बाप को राजी कर ले, माँ बाप की दुआएं ले ले। माँ बाप अगर राजी रहेंगे तो याद रखना अजमेर वाले ख्वाजा भी राजी रहेंगे, मखदूम सिमना भी राजी रहेंगे। माँ बाप अगर राजी रहेंगे तो अल्लाह भी राजी होगा, रसूलुल्लाह भी राजी रहेंगे। माँ बाप की दुआएं लो, माँ बाप की दुआएं कभी रद्द नहीं होती है। माँ बाप की दुआ जो औलाद के हक में हो अल्लाह कबूल फरमाता है। मेरे भाइयों, माँ बाप की लंबी उम्र की वजह से माँ बाप के लिए दुआएं मांगा करो, माँ बाप से दुआएं लिया करो। आज मुझसे दुआएं लेते हो, हजरत से दुआएं लेते हो, उलमा से दुआएं लेते हो, खूब लिया करो, लेकिन पहले माँ बाप से दुआएं ले लो। शर्म उस वक्त आती है जब बेटा जलसों में आकर किसी शायर या कव्वाल, किसी कव्वाली की महफिल में जाकर औरत कव्वाल के ऊपर सैकड़ों रुपए उड़ा देता है, हजारों लाखों उड़ा देता है। शर्म तो उस वक्त आती है जब बेटा हर साल अजमेर शरीफ जाता है, लेकिन घर में माँ अगर रोजाना 10 रुपए दवा के लिए 10 रुपए मांग ले तो बेटे की चीखें निकल जाती है, बेटा परेशान हो जाता है और कहता है ओ माँ हमारे भी खर्चे गए, हमारी बीवी के खर्चे गए, हमारे भी बच्चे गए, पढ़ाई के खर्चे गए। याद रखना माँ बाप तेरे लिए कितनी कितनी बड़ी नेमत है। जिस दिन माँ बाप दुनिया से चले गए कोई तेरी खैरियत पूछने वाले घर में ना होंगे। कभी बाप के बारे में सोच कर देखना, वो तेरा बाप जो दिल्ली में तेरे लिए काम करता है, कभी देखना जाकर दिल्ली में हजरत हमने कितने लोगों को देखा गए दिल्ली में वो 10-10 20-20 ईंटों को लेकर अपने पीठ पर उठाकर 10 मंजिला मकान पे पैदल चढ़ जाता है, सीढ़ियों के जरिए से वो दिन भर काम करता है, कमरा किराया पर नहीं लेता है, बल्कि फुटपाथ पर वो चादर बिस्तर लगाकर सो जाता है। जनवरी का महीना होता है, वो जनवरी का महीना, दिसंबर का महीना होता है, ठंड में सुकड़ कर सोया रहता है, कोई कंबल लाकर उसके बदन पे रात को डाल देता है, उसी पे महीनों गुजार लेता है। अगर हमने किसी से पूछा ओ भाई साहब कमरा किराए पर क्यों नहीं लेते, वो जवाब देता है कि मुफ्ती साहब अगर मैं कमरा किराए पर लूंगा 5,000 हमें कमरे का देना होगा, 10,000 महीना कमरे का किराया देना होगा, मैं इसलिए फुटपाथ पर सोकर जिंदगी गुजार लेता हूँ। यही 10,000 बचाकर अपने घर अगर पैसे भेज दूंगा, मेरी
رہے گی اور میرا بیٹا شہزادہ بن کر رہے گا، میرا بیٹا بادشاہ کی طرح زندگی گزارے گا۔ وہ تیرا باپ ہے باپ، وہ تیری ماں، کبھی سوچو 9 ماہ تجھے اپنے پیٹ میں رکھا، اس ماں نے جب تو ننھا سا تھا، جب تو چھوٹا سا تھا، تو بستر پہ پیشاب کر دیتا، تیری ماں اٹھا کر کپڑے بدل کر دوسرے کروٹ پہ سلا لیتی تھی، پھر تو تھوڑی دیر کے بعد پیشاب کرتا، تیری ماں اٹھا کر اپنے سینے پر سلا لیتی تھی، پھر تو رات بھر پیشاب ان کے سینے پر کرتا رہتا تھا، لیکن تیری ماں گیلے بستر پہ تمہیں نہیں سلاتی تھی۔ اگر میں اپنے بچے کو گیلے بستر پر سلاؤں گی تو میرے بیٹے کی طبیعت کہیں خراب نہ ہو جائے، میرے بیٹے کو کہیں نمونیا نہ ہو جائے۔ کیا اسی لیے تیری ماں نے تجھے پالا تھا کہ آج 10 روپے کے لیے تیرا محتاج ہو جائے، 100 روپے کے لیے تیرا محتاج ہو جائے؟ او نوجوانوں، ماں باپ جب تک زندہ ہے ماں باپ کی قدر کر لو۔ میں اپنی بات بتاؤں، میں 10 دنوں تک باہر رہتا ہوں، 15 راتوں تک باہر رہتا ہوں، جب 15 دن کے بعد گھر پہنچتا ہوں میری ماں پلیٹ میں کھانا لے کر بیٹھتی ہے، او میرا لال، او میرا بیٹا، او میرا سوڑا، آج تو 15 دن کے بعد آیا ہے میرا لال، آج تیری ماں پیٹ بھر کر کھانا کھائے گی۔ سچی بتا رہا ہو، اللہ کی قسم لوگو یاد رکھنا، جب تک تو بھی باہر گھر سے رہتا گئے تیری ماں کی دعائیں تیرے لیے ہوتی گئے، تیرا باپ تیرے لیے دعائیں کرتا گئے۔ اس لیے سنو ماں باپ کی دعائیں لے لو، ماں باپ اگر مسکرا کر دعا دے دیں گے تو یاد رکھنا دنیا میں عزت دار بن جاؤ گے، مرنے کے بعد جنت کا حقدار ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں باپ حضرت اب اس میں جو دینا ہوگا لا کر دے دیں گے، انشاءاللہ یہ سارے اسی میں رہیں گے۔ ہاں، ماں باپ کی دعائیں لیں، اگر ان میں سے کسی کی ماں ناراض ہے، کسی کا باپ ناراض ہے تو ایک جملہ دے کر جا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ شاعر اہل سنت حضرت عثمان غنی صاحب قبلہ تشریف لائیں، مخدوم سمنا کی بارگاہ سے فیض یافتہ شاعر اہل سنت حضرت عثمان غنی تشریف لا رہے ہیں۔ ذرا محبت کے ساتھ ایک بار بولو سبحان اللہ، اور پیار سے بولو یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ ماں باپ سے جن کو محبت ہے سنو، ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر پورا مجمع بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ماں باپ کی بخشش کے لیے، جن کے ماں باپ دنیا میں زندہ گئے، ان ماں باپ کی لمبی عمر کی نیت سے ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ ذرا زور سے پورا مجمع بولیں سبحان اللہ۔ اگر کسی کی ماں ناراض ہے، کسی کا باپ ناراض ہے تو یاد رکھنا اگر ماں باپ ناراض رہیں گے، بغداد والے غوث بھی ناراض رہیں گے، مخدوم سمنانی بھی ناراض رہیں گے، غریب نواز بھی ناراض رہیں گے، مدینے والے مصطفیٰ بھی آپ سے راضی نہ ہوں گے۔ اگر ماں باپ ناراض ہے تو رب رسول ناراض ہے۔ ماں باپ اگر کسی کے ناراض ہو تو یاد رکھنا یہاں سے اٹھ کے گھر جانا، اپنی ماں کے قدموں سے لپٹ جانا، باپ کے قدموں سے لپٹ جانا، اپنی ماں سے کہنا او میری ماں آپ مجھ سے ناراض مت رہو، آپ ہی تو میری دنیا ہو، آپ ہی تو میری جنت ہو۔ میں نے تقریر میں سنا ہے اگر آپ دونوں ناراض ہیں میری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، میری آخرت بھی برباد ہو جائے گی، اس لیے او ماں آپ راضی ہو جاؤ، تب دنیا میں عزت دار رہوں گا، مرنے کے بعد جنت کا حقدار رہوں گا۔ او میری ماں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اگر کچھ دینا چاہتی گئے تو پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے۔ ماں کے بیٹو پورے مجمع میں سے جن کو مسجد کے لیے جو دینا ہے 500، 1000، 2000 یا 5000، جن کو جو دینا ہے میں یہ رومال بچھاتا ہوں، آپ آتے جائیے، دے کر اپنی جگہ پر بیٹھ جائیے، انشاءاللہ یہ علماء گواہ ہو جائیں گے۔ 500، 1000، 2000، 200، 400 جو دینا میں کلام پڑھتا جا رہا ہوں، لا کر اس میں رکھتے جائیے۔ یہ پیسہ آپ کہیں اور نہیں دے رہے گئے، مسجد جو اللہ کا گھر ہے وہ بنانے کے لیے دے رہے گئے۔ ایک ایک شخص آتے جائیے اور کوئی ادھر ادھر نہ آتے جائیے، دیتے جائیے گا۔ پیاری ماں مجھ کو تیری، اٹھو پیارے ایک ایک کر کے جتنا بن رہا ہے لا کر ڈالتے جاؤ۔ پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے،
پیسہ دیتے جاؤ اور گنگناتے جاؤ. جن کی ماں دنیا سے چلی گئی, ماں کی بخشش کے لیے, باپ کی بخشش کے لیے, اور جن کی ماں زندہ گئے, باپ زندہ گئے, لا کر رکھتے جاؤ اور یہ جھوم کر گاتے جاؤ, پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے. اٹھو پیارے, کوئی دیکھے نہ دیکھے, مدینے والے مصطفیٰ دیکھ رہے گئے, اللہ رب العالمین دیکھ رہا گئے. آتے جاؤ, ڈالتے جاؤ, جن کو جتنا بن پائے. ماں بہنوں کی طرف 2 بچوں کو بھیج دیں, جن کو ماں بہنوں تم بھی خالی نہ جانا. پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے, تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے, تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے. تیری خدمت سے دنیا میں عزت میری, تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری. عمر بھرے سر پہ سایہ, عمر بھرے سر پہ سایہ تیرا چاہیے. پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے, پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے. اپنی اپنی جگہ দান করে এনে পড়ে যাও, পীর সাহেব চলে হচ্ছে, দান করে এনে পড়ে যাও আপনা আপনি জগৎ. اولاد علی, اولاد مخدوم سمنا, پیر طریقت, رہبر راہ شریعت حضرت سید ڈاکٹر جلال الدین اشرف اشرفی الجیلانی المعروف قادری میاں مد ظلہ العالی والنورانی, وہ تشریف لانے والے ہیں. اولاد رسول کے چہرے کی زیارت کیجئے گا, اپنی نیکیوں میں اضافہ کیجئے گا. جن کو جو دینا ہے دیتے جائیے. بچہ بیمار ہے دے دیجئے, بیوی بیمار ہے دے دیجئے. ڈاکٹر کو دینے سے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ دوا کام کرے یا نہ کرے, لیکن مسافر کی دعا ضرور قبول ہوگی, یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے. دنیا کی ساری چیزیں غلط ہو سکتی ہے, حضور کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا ہے. قول محمد قول خدا, فرمان بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا, فرمان بدلا جائے گا, اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن بدلا جائے گا. ماشاءاللہ حضرت عثمان غنی تشریف لا چکے ہیں. جنہوں نے جو دیا ہے یا جو دینے والے ہیں, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جس نیت سے آپ آئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کو مکمل فرما دے. پورا مجمع ایک مرتبہ نعرہ لگا لو, پورا مجمع نعرہ تکبیر, اور بلند آواز سے کربلا والوں کا واسطہ. ذرا ہاتھوں کو اٹھاؤ, ایک ہاتھ حسنی ایک ہاتھ حسینی بناؤ. پورا مجمع بولو, پورا مجمع نعرہ تکبیر, اور بلند آواز سے نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, فیضان مخدوم سمنا, مسلک اعلی حضرت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جتنی باتیں میں نے کی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. پورا مجمع پڑھ لے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھ لے بلند آواز سے, لا الہ الا اللہ محمد